میلاد النبی سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے اور ان واقعات کو بیان کرنا جو خلاف معمول اور خرق عادت جو معاملات ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جڑے ہوئے جو عجائبات اس کائنات میں رونما ہوئے ان کو بیان کرنا۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے خود جا بجا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ بیان فرمایا، اور سورہ قصص میں، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی ولادت کا واقعہ اس کو بیان فرمایا گیا اور بڑے ایک اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ تو انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ برکات کا باعث ہے، خیر کا باعث ہے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ۔ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر لازم فرمایا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کے سامنے جا کر حضور کا تذکرہ کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کریں۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک ہر امت میں، ہر زمانے میں یہ جاری و ساری رہا، اور ہر امت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے فیض حاصل کرتی رہی ہے۔ بے شک۔ تو اس کو بیان کرنا اور اس کی برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرمایا جانا، یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب جو حضور کا چچا تھا اور اتنا یعنی اس کی بدبختی اور شکاوت کے قرآن کریم کی باقاعدہ پوری صورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، سخت ترین اس کا مزاج تھا اور اس نے بہت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی پوری زندگی مخالفت کی، لیکن اس کا ایک عمل جو صحیح بخاری میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی اس کو خبر دی گئی، یعنی نبی کی آمد کی خبر نہیں ہے بلکہ بھتیجے کی آمد کی خبر ہے، تو اس نے خوشی منائی اور انگلی کے اشارے سے اپنی کنیز کو آزاد کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک کافر کے بھی جو عمل تھا اس کا جو اثر ہے اس کو ضائع نہیں فرمایا، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی طور پر اس کی برکت اسے عطا فرمائی۔ اور کیا برکت اس کی، کیا فائدہ اس کو کیا ہوا کہ مرنے کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں خیر میں نہیں ہوں اور میں راحت اور آسائش میں نہیں ہوں، لیکن پیر کا جب بھی دن آتا ہے تو اس انگلی کے اشارے سے جو میں نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا میرے عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے اور اس انگلی سے مجھے پانی بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے مدارج النبوہ میں اس حوالے سے کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کافر کا معاملہ جب یہ ہے، اور اتنا سنگین اور بدبخت کافر، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو رائگاں نہیں کیا، تو جب ایک مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے گا، آپ کا امتی ہو کر، آپ کا امتی ہو کر اور آپ کی محبت سے سرشار ہو کر، ایک عشق میں، ایک جذبے کے ساتھ اگر وہ یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنا نوازے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ایک آپ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ چلیں حضرت عامر کے گھر چلتے ہیں، اور حضور جب وہاں تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، اور حضرت عامر انصاری اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں اور خواتین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ دن بھی پیر کا دن ہے۔ تو اب تذکرہ کرتے کرتے جب وہ اس دن پہ آتے ہیں نا کہ جب یہی وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو اب وہ ایک سرشاری کی ایک کیفیت تھی، محبت کی کیفیت تھی، فرحت کی جو کیفیت تھی، وہ جتنے بھی بچے تھے اور جتنے بھی بوڑھے تھے وہ ایک زبان ہو کر وہ یہ نعرے اور تکرار کرنے لگے کہ ہاں یہی وہ دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جس طرح آج ہمیں کوئی شعر یا کوئی جملہ اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو صحابہ کرام اسی کیفیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے اور فرمایا کہ ابو عامر تم جو عمل کر رہے ہو اللہ رب العالمین تم پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں تم پر فخر فرماتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت فرمائی، اور جو بھی تم جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بڑی مشہور ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں اس کو روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ومن علینا بکا، کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمائے، آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمائے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی ولادت اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم لیتے ہیں کہ ہمارا اس کے علاوہ بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا،
حضور نے فرمایا کہ قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی برکات کا نزول چاہتا ہے، برکات کا حصول چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو حضور کا ذکر اس کائنات کا سب سے بہترین ذکر ہے، بے شک، جو ازل سے جاری و ساری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس عمل سے جو بھی جڑے گا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی اس کو عزت و افتخار عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔